السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لٹریچر لیسنس۔ آج ہم کریں گے اسٹینزا نمبر 16 سے 20 جواب شکوہ کو ایکسپلین کریں گے۔ اور اگین آپ نے اسے صرف لٹریچر یا ایگزام کے طور پر نہیں پڑھنا، آپ نے اسے پڑھ کے کچھ سیکھنا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے اور پھر خود میں کچھ چینج لانا ہے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم اسٹینزا نمبر 16 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو اب ہم نے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے تھیمز نکالنا ہے اور ہم نے اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہے ہم بس، لیکن اس وجہ سے نہیں ہے، ہم اسے سیکھیں گے، ریفلیکٹ کریں گے اور پھر خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اقبال یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وائس کی وہ پختہ خیال نہیں رہی سوری یہاں وائس کا مطلب ہے جو صرف بولتا نہیں لیکن لوگوں کی سوچ اور روح کو جگاتا ہے، اور پختہ خیالی کا مطلب ایسے جو گہری سوچ رکھتے ہیں۔ پہلے وائس کی بات سن کر لوگ اپنے عقائد اور کردار کو بدلتے تھے، اور آج الفاظ ہیں مطلب ویکینڈ غائب ہو چکا ہے۔ پھر کہتے ہیں برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی۔ برق کا مطلب ہے لائٹننگ، وہ انرجی، وہ جو شوق ہوتا ہے، وہ سڈن شوق جو دیکھ کر انسان کو جگایا جائے۔ شعلہ مطلب فائر، وہ پیشن جو دل میں جذبہ بھر دے۔ آج ہم مطلب سنتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، موٹیویشن مل جائے گی، پر ہمارا دل ہلتا نہیں ہے، نہ ہی ہم سے کوئی ایکشن ہوتا ہے۔ لوگ صرف سن لیتے ہیں لیکن وہ صرف کرتے نہیں ہیں، چینج نہیں لاتے۔ اب اذان کی طرف آتے ہیں۔ رسم اذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی۔ مطلب رسم مطلب ایک فارمیلٹی رہ گئی ہے، پریکٹس صرف روٹین میں ہوتی ہے۔ بلال کی روح کیا تھی؟ یقین، سیکریفائس، کریج اور ظلم کا سامنے سچ بولنا۔ آج اذان صرف آواز ہے، کوئی بھی مشن نہیں ہے، کوئی بھی ایکشن نہیں ہے۔ بلال کی روح کے بنا ہم صرف لفظوں کا اسلام فالو کرتے ہیں، کردار کا نہیں۔ فلسفی والی سائڈ پہ دیکھیں، فلسفہ رہ گیا، تعلیم غزالی نہ رہی۔ غزالی کا علم کیا کرتا تھا؟ وہ انسان کے اندر کا غلط رویہ توڑتا تھا، روح کو جگاتا تھا، اور پھر انسان کو اپنا ایک عقیدے پر سٹینڈ کرنے کی، ایک مشن جو ہے وہ فالو کرنے کی ایک موٹیویشن دیتا تھا، پیشن دیتا تھا۔ آج صرف بکس ہیں، لیکچرز ہیں، پر ان کا اثر جو ہے وہ دل پر نہیں پہنچ رہا۔ مسجد مرثیہ خواں ہے نمازی نہیں رہے۔ مرثیہ مطلب غم کی عید۔ مسجدیں کھڑی ہیں، نماز بھی ہوتی ہے، لیکن وہ نمازی جو اسلام کے اصلی کریکٹر کو دکھاتے تھے، کریج کو دکھاتے تھے، سیکریفائسز کا نمونہ تھے، ماڈل تھے، وہ اب کم ہو گئے ہیں۔ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اوصاف حجازی کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلن، کریج، اللہ پہ یقین اور ظلم کے سامنے سٹینڈ لینے والے نہیں حجازی شاعر۔ اقبال یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ مسجد کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ جو ہے وہ مسلم کے کردار کا ہے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کے لیے اسٹینزا میں ایک بات ہے کہ اسلام صرف رسم و رواج اور یہ روایات نہیں ہے، بلکہ یہ روح اور کردار سے ہونا چاہیے۔ آپ کے کریکٹر سے پتہ چلے کہ یہ فالوئنگ اسلام۔ اذان، علم، پریچنگ یہ تبھی ویلیوبل ہوگی جب آپ خود کریں گے، جب آپ ایکشن کریں گے۔ اور ہماری قوم تبھی اٹھ سکتی ہے جب اس کے اندر بلال جیسے روح اور وہ جو غزالی ہے ان کے جیسی تعلیم آ جائے گی، وہ ہماری لائف میں ہوگی، تو تب بھی ہم جو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسٹینزا نمبر 17۔ شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وجہ میں تم ہو نصاری، تم تمدن میں ہو نور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ اب ذرا آپ کو اس کا بہت بیسک کنسپٹ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا، اور اتنی شرم کی بات ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں شور ہے مسلمان دنیا سے ختم ہو گئے۔ ہر طرف شور ہے کہ اسلام ویک ہو گیا، مسلم چلے گئے، سیولائزیشن ختم ہو گئی، لیکن اقبال فوراً پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی کبھی مسلمان موجود بھی تھے؟ یہ سوال آج ہمارے لیے ایک مرر ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ صرف نام کا مسلمان رہ گیا، جو صرف ٹائٹل اور لیبل کے لیے کھڑا ہے۔ اگر اچھے کام کر رہا ہے تو وہ کریڈٹ چاہتا ہے، لوگوں سے عزت چاہ رہا ہے، ایکشن اور بلیف کے لیے نہیں کر رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں واز میں نصارہ، وضع میں نصارہ، تمدن میں محمود، یعنی ہمارا جو اپیرنس ہے وہ نصارہ کی طرح ہے، اور ہمارا جو کلچر ہے وہ حنود مطلب ہندوستانی جیسا ہے۔ یعنی ہماری سوسائٹی اور لائف سٹائل دیکھیں کہ ہماری جو فزیکل اپیرنس ہے اور ہمارا جو سٹائل ہے، کیسے دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ گرلز کی اپیرنس اینڈ بوائز کی اپیرنس، بوائز کی داڑھی، گرلز کی حجاب نہیں نہ ہونا، کیا ان سے دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ یہ مسلم ہیں؟ لیکن سیولائزیشن، تھنکنگ اور کلچر بھی ہمارا بارڈ ہو گیا ہے۔ اب ہم یہ والی چیزیں بھی دوسرے لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ دوسرے لوگوں کا ہے، ہماری سیولائزیشن دوسرے لوگوں کی ہے، ہم اپنی آئیڈینٹی کو بھول چکے ہیں اور اسے فالو نہیں کر رہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر اسلام کی اصلی روح نہیں ہے،
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اسلام کمپیریزن جو اقبال ہے اسلام کا کمپیریزن نہیں کر رہا ہے لیکن کرٹیسزم کر رہا ہے کہ اصل میں اسلام نے جو ویلیو سکھائی تھی کیا سکھائی تھی. کریج, اپنی سویلائزیشن, اپنا جو اسلام کی پریکٹسز ہیں, ڈسپلن ہے, سیکریفائز ہے, آنیسٹی ہے, آج ہم سب ان میں فیل ہو گئے ہیں. مسلمان وہ نہیں تھے جو اس طریقے سے ہوتے تھے, مسلم وہ تھے جو ایکشن لیتے تھے اور ان کے کریکٹر سے ہی ایک روب اور ایک دبدبا ہوتا تھا. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, عفان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. یعنی ٹائٹل, کاسٹ, نیشنلٹیز اور بیک گراؤنڈ کا کیا فائدہ اگر آپ کے اندر اسلام ہی نہیں ہے. اقبال کا یہاں پہ ہم سب کے لیے کوشچن ہے, ایڈینٹی صرف نام کی نہیں ہوتی, کاسٹ کی نہیں ہوتی, ایکشن ہونا چاہیے. اور مسلم جو قوم ہوتی ہے وہ ایکشن سے پہچانی جاتی ہے, کاسٹ سے نہیں. تو یہاں پہ اگین اقبال یہی کہہ رہا ہے کہ صرف ریچولز نہیں, ایکشن کرو. اور باروڈ آئیڈینٹی اور کلچر لے کے نہ بیٹھو, اپنے کلچر اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ کریں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آئیڈینٹی سے جیو, دوسروں کا لیبل, دوسروں کے کلچر کا لیبل اپنے اوپر نہ لگاؤ. اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ اسٹینزا نمبر 18. دم تقریب مسلم کی صداقت بے باک, عدل اس کا تھا کبھی و لوس مراعات سے باغ. شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک, تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک. خود گدازی نم کیفیت سے باعث بود, خالی از قویش شدن صورت منائش بود. یہ سٹینزا جو ہے وہ مسلم کی ایک ٹائپ کی اصلی ریفلیکشن ہے. یہ وہ مسلمان ہے جو صرف نام کا نہیں ہے, جو ہر لفظ, ہر ایکشن, ہر سوچ میں اسلام کا پروف دیتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ اقبال بتا رہے ہیں کہ ہاؤ وی کین کم ٹوورڈ مسلم سائڈ, اور ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. اقبال کہتے ہیں دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک, یعنی مسلمان کی ہر بات سچی اور سیدھی ہوتی تھی. بے باک مطلب بولڈ اور فیئر لیس ہوتے تھے, وہ صرف بات نہیں کرتے تھے, وہ ایکشن کرتے تھے. اگر یہاں پہ میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ لائک اب جیسے غزہ جو اسرائیل میں کام ہو رہا ہے اور ہر جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, کس نے سکھایا ہمیں یہ پروٹیسٹ کرنا؟ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ آج کل کی جو ایک کیا کہتے ہیں کوورٹ ٹائپ کی ٹرم ہے جو نکالی گئی ہے, اور سب اس پہ عمل کر رہے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے تھے؟ نہیں, وہ ڈائریکٹ ایکشن لیتے تھے. جی جنگ ہو رہی ہے, جنگ سے یہ معاملہ حل ہو گیا, یہ معاملہ حل ہو گیا, اور آج کل پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں عدل اس کا تھا کبھی لوس مراد سے پاک, مطلب لوس مراد کہتے ہیں کہ مٹیریلزم کو. اقبال کہہ رہے ہیں کہ اصلی مسلمان ہر لیول پر انصاف کرتا ہے, نہ کہ وہ اپنی پاور اور جو مٹیریلزم ہے اسے دے کے اس کے چکر میں وہ اپنی جو چیزیں ہیں اور اپنے جو اسپیکٹ ہیں, ایکشن انہیں بھول جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک, مسلم کی نیچر جو ہے وہ ایک ٹری کی طرح تھی, سخت, گراؤنڈیڈ, لیکن اس کے اندر حیا تھی, موڈیسٹی تھی, شائنس تھی, کریج تھی, اور وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری انسان تھا. اس کی بریوری اور اس کی جو انسائٹ تھی, اس کی جو ویژن تھی, وہ عام انسان سے بہت زیادہ تھی. یعنی مسلمان خود کو کھو کر, جیسے خود گدازی, نام کیاسیت, یہ تھوڑا مشکل ہے جو میں پڑھ نہیں رہی, اور مسلمان خود کو کھو کر ایگو اور سیلف سینٹرڈنیس کو توڑ کر ایک پرفیکٹ اور پالشڈ مین تھا جو صرف اللہ کے دین کے لیے جیتا تھا اور اپنی آئیڈینٹی اور ڈیزائرز کو چھوڑ دیتا تھا. مطلب مسلمان کی جو اصلی روپ ہے وہ ایک فلالیس ریفلیکشن تھی. تو یہاں پہ اس سٹینزا میں اقبال ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے اندر کریج, آنیسٹی اور جسٹس کا جذبہ تھا. وہ ورلڈلی ڈیزائرز کے لیے نہیں جیتا تھا, مٹیریلزم سے دور رہتا تھا, اور اپنی کریکٹر پہ کام کرتا تھا. اور کریکٹر پہ کام ایسے نہیں ہو جاتا کہ ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے کریکٹر پہ کام ہو رہا ہے. نہیں, ہم سوچتے ہیں, ریفلیکٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں, پھر ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں, پھر ہم اپنے اندر تھوڑا سا چینج لاتے ہیں, اور اسی چینج میں ہمارا ایکشن ہوتا ہے, اور اسی سے ہمارا کریکٹر جو ہے وہ شائن کرتا ہے. اوکے, تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسٹینزا نمبر 19 کو. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا, اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا, جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا, ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر بسر قابل میراث پذیر کیوں کر ہو. اس اسٹینزا نے جو ہے وہ مسلمان کا ایک اسٹینڈرڈ بتایا ہے کہ جو اصل مسلمان ہوتا ہے وہ صرف اچھا انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ باطل کے لیے خطرہ لیتا ہے. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا. نشتر کا مطلب ہوتا ہے کہ شارپ بلیڈ ہونا, مطلب اپنی تلوار نکال کے ہر ٹائم رہتا تھا, اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا تھا. یعنی جب بھی ظلم, جھوٹ یا ناانصافی ہوتی تھی نا, تو مسلمان دیکھ کر چپ نہیں رہتے تھے جیسے آج کل ہم رہتے ہیں, وہ باطل کو کاٹ دیتے تھے.
پھر کہتے ہیں اس کا آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. آئینہ ہستی مطلب لائف کا میرر، اور جوہر ریئل ویلیو. مطلب مسلمان کی پہچان باتوں سے نہیں ہوتی تھی، عمل سے ہوتی تھی. آج ہم بولتے زیادہ ہیں اور کرتے کم ہیں، اور تب کے مسلمان بولتے کم تھے اور کرتے زیادہ تھے. جو نیکسٹ کپلیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہٹنگ ہے کہ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا. یعنی وہ صرف دعا پر نہیں بیٹھا رہتا تھا، یا اللہ پلیز مجھے چینج کر دے، میں اپنی عادتوں سے مجبور ہوں، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. وہ محنت کرتا تھا، وہ اسٹرگل کرتا تھا. اور پھر اقبال نے کمپیریزن کر دیتے تھے، مطلب ہمارا اور ہمارے جو اینسیسٹرز تھے ان کا. ہاں ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا. مطلب آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، لوگ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، اپنے فیلئر سے ڈرتے ہیں. وہ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا تھا، اس لیے کسی اور کا ڈر اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا. اور پھر اقبال جو ہے ہمیں بتاتے ہیں، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، ازبر مطلب یاد اور اس کے اندر اترنا. اگر باپ کا علم، باپ کی ویلیوز، باپ کے سٹینڈرڈز اگلی نسل تک ٹرانسفر نہیں ہو رہے، پھر بسر قابل میراث سے پدرے کیوں کرو، تو بیٹا باپ کی لیگیسی کا حقدار کیسے بنے گا، اس کی میراث کا حقدار کیسے بنے گا، اس کی جائیداد کا حقدار کیسے بنے گا. تو یہاں پہ اقبال نے دیکھیں کتنی جو ہے وہ ڈائریکٹلی بات کر دی کہ آپ اپنے آباء و اجداد سے جو ہے آپ نے ان کی جو باتیں تھیں، ان کے لائف ایکسپیکٹ تھے، ان کی پریکٹسز تھی، وہ نہیں دی، لیکن ان کی ہیریٹیج لے کے بیٹھ گئے ہیں، میراث لے کے بیٹھ گئے ہیں. یہ آپ اس کے جو ہے وہ حقدار کیسے ہوئے. تو اس ٹینزے کا پرپس جو تھا کہ اس اقبال نے کہا کہ اب کے مسلمان جو ہے وہ ریئیکٹیو نہیں ہے، نہ ہی ریولوشنری ہیں، صرف سنتے ہیں اور بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ باطل کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہ کرے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز علم، دین اور ویلیوز کو اگلی جنریشن تک پہنچائیں. اب یہ دیکھو کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہماری جنریشن کو پتا تھی لیکن ہماری نیکسٹ جنریشن کو نہیں پتا. مین پروفٹس کی سٹوریز، واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج کی جو جنریشن ہے انہیں نہیں پتا. تو یہ پہنچانا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم ایسی امت ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں اسٹینڈرڈ نمبر 20. ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے بھی فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، آنے میں معزز مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب دیکھیں یہ جو لاسٹ والا کپلیٹ ہے یہ تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا. یہاں پہ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی مسئلے میں ذوق تن آسانی ہے، یعنی آج کے لوگ پھر وہی کمفرٹ اور اپنے نیو انٹرسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنی باڈی اور کمفرٹ کے لیے جی رہا ہے. اور پھر اقبال کہتے ہیں تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. مطلب اگر یہ تمہارا سٹائل ہے تو تمہارا اسلام صرف تمہارے ورڈز تک ہے. یو آر ناٹ ایکشن، تم ایکشن نہیں کر رہے، تم اسلام کے مطابق جی نہیں رہے، تمہارا کریکٹر اسلام کے مطابق نہیں ہے، آپ کی فزیکل اپیرنس سے پتہ نہیں چل رہا کہ تم مسلمان ہو، تمہارے انٹرنلی جو گند ہے اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ تم مسلمان ہو، ہر سائڈ سے تم جو ہے وہ لوس میں ہو. پھر جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل ریفرنس دیتے ہیں، حیدر فخر ہے دولت عثمانی ہے. جو آپ کو عثمانی سے جو ہے وہ جو عثمانیہ دور تھا، اوٹومن امپائر ہے، اس کا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ نہ ہی تم لوگوں کے اندر حضرت علی والی بہادری ہے اور نہ ہی جو عثمان سلطنت تھی، عثمانیہ سلطنت، ان جیسی کریج اور ان جیسی سیکریفائسز. اب آپ دیکھیں، آپ لوگوں نے ڈراماز میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ خانوں میں رہتے ہیں لیکن کیسے کیسے وہ نیکسٹ جو ہے وہ فتوحات حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وکٹری حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کو نیکسٹ پھیلا رہے ہوتے ہیں. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، مطلب تمہاری جنریشن نے صرف نام اور کلچر کو فالو کیا ہے اور ان کی جو اصلی جو اسپرٹ ہے اور کریج ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر صرف تب جو عرب میں مسلمان ہوئے تھے کتنے کم لوگ تھے، صرف پتا تھا کہ مسلمان ہے، لیکن ہر کوئی جو امپائر ہے وہ ان سے ڈرتی تھی کہ یہ مسلمان ہے، یہ کر دیں گے، ان سے کوئی مطلب ہمیں پنگا نہیں لینا چاہیے. اور آج کے مسلمان اب دیکھیں گے 57 مسلم ممالک ہیں، اتنی مسلم آبادی ہے لیکن آج کوئی کچھ نہیں کر رہا، بیکاز ہمارے اندر وہ ہے ہی نہیں کوئی چیز، ہمارے اندر وہ پیشن، وہ موٹیویشن، وہ کریج ہے ہی نہیں. اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، مطلب ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، قرآن حفظ کیے ہوئے ہیں، قرآن کا مطلب نہیں پتا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن میں اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے ہم جو ہے وہ یہاں پہ اقبال کی اس کپلیٹ سے ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انگلش سیکھنے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں. انگلش ہماری جو ہے وہ 1 کلاس سے جو پریپ ہے، نرسری ہے، کے جی، جو بھی
اس سے جو ہے وہ کمپلسری ہے، اور ہم اسے سیکھ رہے ہیں. وائی جو ہماری عربک لینگویج ہے وہ کمپلسری کیوں نہیں؟ ہم انگلش سیکھنے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے، لیکن ہم عربک نہیں سیکھ سکتے. ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی کبھی سمجھنے کی کوشش کی. بس جو علماء اسکالرز اور مولوی نے ہمیں بتا دیا، بس بتا دیا، ہم وہ نیکسٹ پڑھنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ بات تھوڑی ان ریلیٹڈ ہوگی، لیکن ایک ٹائپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے صرف قرآن پڑھا تھا اور انہیں مسلمان کہا جاتا تھا، اور ان کا ایسا لوگ اور دبدبا تھا، اور آج اتنی زیادہ حافظ قرآن ہے لیکن قرآن کسی کے دل کے اندر نہیں ہے، کسی کے کریکٹر کے اندر نہیں ہے. تو یہ تھی آج کے اسٹینڈرڈز کی ایکسپلینیشن. اور اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اپنی کس کس اسپیکٹ پہ کام کرنے کی کوشش ہے، اور امید ہے کہ لٹریچر کے لحاظ سے بھی آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے اندر کیا اقبال نے بتانا چاہا ہے ہمارے اسپرچل کنیکشن کو، کہ کس طریقے سے پہلے کے مسلم ریسپیکٹڈ اور آنریبل ہوتے تھے اور آج کے کس طریقے سے ڈیگریڈ ہوئے پڑے ہیں. ہمیں قرآن کو ابینڈن کر دیا ہے، ہم فیتھ پرنسپلز کو لیو کر رہے ہیں، ہم اپنے کمفرٹ زون میں ہیں. تو یہ جو بیسک چیزیں تھی ہمارے اندر کریج اور سیکریفائسز کا کوئی اسپرٹ نہیں ہے، ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بہت ویک ہے، اور ہم نے لوگوں کی سویلائزیشن کو بوروڈ کیا ہوا ہے. تو آج کا لیکچر یہاں تک تھا. اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا تو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور جزاک اللہ.